السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے دارالعمرہ کے اختیارات و فرائض۔ کل ہم لوگوں نے دارالعمرہ کی ہسٹری، اس کی تنظیم، اس کے اراکین کی قسمیں یعنی کتنی قسم کے اراکین اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دارالعمرہ کا اجلاس، کورم اور دارالعمرہ سے ریلیٹڈ جو بھی اراکین ہیں ان کو جس قسم کی سہولیات اور مراد دی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی دارالعمرہ کی تنظیم کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دارالعمرہ کے اختیارات و فرائض۔ اس میں بیسیکلی جو اختیارات و فرائض ہیں وہ دو طرح کے ہیں، قانون سازی کے اختیارات ہیں اور عدالتی اختیارات ہیں۔ اس کے علاوہ جو دارالعمرہ کے اراکین ہیں ان سے متعلق اختیارات ہیں، یعنی انہیں ایز اے ممبر ان کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں۔ تو یعنی تین سٹیجز ہیں، تین طرح کے فرائض دارالعمرہ کے ممبر جو ہیں وہ، یعنی دارالعمرہ ایز اے انسٹیٹیوشن تین قسم کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ پہلی قسم قانونی چیمبر کی حیثیت سے، دوسرے نمبر پہ سب سے اعلیٰ عدالتی ادارے کی حیثیت سے، اور تیسرے نمبر پہ عمرہ کی بعض پرسی کی عدالت کی حیثیت سے، یعنی جو اس کے ممبر ہیں ان کے خلاف اگر کسی بھی قسم کی کوئی بات ہے تو ان کی بعض پرسی خود دارالعمرہ ہی کرے گا۔ پہلے نمبر پہ ہیں قانون سازی سے متعلق اختیارات۔ دارالعمرہ چونکہ برطانوی پارلیمنٹ کا ایوان بالا ہے، اس حیثیت سے وہ قانون سازی کے اختیارات میں شریک ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ ان کے اختیارات محدود ہوتے ہیں۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے حوالے سے جو مالیات سے متعلق بل ہے وہ صرف دارالعوام میں پیش ہوتا ہے، اور بقیہ جو تمام بل ہیں وہ دارالعمرہ میں بھی پیش کیے جا سکتے ہیں اور دارالعوام میں بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اب برطانیہ کے اندر قانون سازی کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کی بک میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے اس کو اسٹڈی کریں اور قانون سازی سے متعلق جو بھی اختیارات ہیں دارالعمرہ کے، اس میں آپ قانون سازی کا طریقہ کار مینشن کر سکتے ہیں۔ اس میں سمپل سا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو بھی بل کسی بھی ایوان میں پیش ہوتا ہے وہاں پہ اکثریتی رائے سے پاس ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے ایوان میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہاں سے بھی پاس ہو جائے تو آخری جو سٹیج ہوتی ہے اس پہ بادشاہ کے سائن ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ بل پاس ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں عدالتی اختیارات۔ دارالعمرہ برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ کی اپیل کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا لارڈ چانسلر برطانوی عدلیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ جب دارالعمرہ ایز عدالت عالیہ اپنا اجلاس منعقد کرتی ہے تو اس میں صرف قانونی عمرہ ہی شامل ہوتے ہیں، جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ عام اراکین اس اجلاس میں شریک نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ دارالعمرہ جو ہے وہ سول اور فوجداری مقدمات میں برطانیہ کی سب سے بڑی عدالت ہے، یعنی اس میں فوجداری کا مطلب ہوتا ہے ایسے مقدمات جس کا فیصلہ فوری ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل چوری ہے، ڈکیتی ہے، اس جیسے جو بھی مقدمات ہوتے ہیں ان کے فیصلے بہت جلدی ہو جاتے ہیں، تو وہ معاملات دارالعمرہ کی عدالت میں ہی لائے جاتے ہیں اور ان کا فوری حل وہاں پہ جو موجود دارالعمرہ کے قانونی عمرہ ہوتے ہیں وہ ان کا فوری حل یعنی فوری فیصلہ جو ہے دارالعمرہ میں ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ عمرہ سے جو ان کی عمرہ سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں وہ عدالت میں جب آتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کسی بھی رکن کے بارے میں بغاوت کا کیس ہے
تو اس کا کیس جو ہے وہ دارالعمرہ میں ہی پیش کیا جائے گا اور اسی عدالت میں ہی اس کا فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دارالعمرہ کے اراکین سے متعلق کچھ اختیارات ہیں کہ دارالعمرہ اپنے کسی رکن کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے اور بادشاہ سے اس کی رکنیت کو ختم کرنے کی سفارش بھی کر سکتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اس سفارش کو منظور کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ دارالعمرہ کسی شخص کو ایوان کا رکن بنانے کی سفارش بھی کر سکتا ہے تو بادشاہ اسے بھی تسلیم کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ کسی کو دارالعمرہ کا اگر رکن نومینیٹ کرنا چاہے اور دارالعمرہ اسے مسترد کر دے تو بادشاہ دارالعمرہ کی رائے قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی دارالعمرہ کا جو ممبر ہے اس کی وراثت سے متعلق تمام معاملات دارالعمرہ ہی طے کرتا ہے اور اس کے اعزازات کے لیے بھی خود ہی فیصلے صادر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دارالعمرہ اپنی رکنیت کے بارے میں تمام معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کی رکنیت کا اہل نہ رہے تو یہ اس سے رکنیت چھین بھی سکتا ہے۔ اسی طرح وراثت کا فیصلہ بھی دارالعمرہ خود ہی کرتا ہے اپنے ممبرز کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اینڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دارالعمرہ پر تنقید۔ آپ کی بک میں دارالعمرہ کے حوالے سے دیا ہوا ہے کہ کیا دارالعمرہ ایک مفید ایوان ہے یا دارالعمرہ کی بالادستی کی کیا وجوہات ہیں۔ تو یہ آپ کی بک میں ٹاپک دیا ہوا، اس کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ دارالعمرہ پہ بہت سارے مفکرین اور ماہرین جو ہیں وہ کڑی تنقید کرتے ہیں۔ بہت سارے مفکرین کا خیال ہے کہ دارالعمرہ غیر نمائندہ ایوان ہے، یعنی دارالعوام کے جو بھی ممبر ہیں عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں، وہ عوام کے نمائندہ ممبر ہوتے ہیں، لیکن دارالعمرہ کے کسی بھی ممبر کو عوام ووٹ نہیں دیتے، وہ بادشاہ کی صوابدید پہ آتے ہیں، یعنی بادشاہ ان کو نامزد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے مفکرین کہتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری ایوان ہے کیونکہ اس کے ممبر جو ہیں وہ نامزد ہوتے ہیں، انتخابات کے ذریعے منتخب نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے، تو انہیں عوام سے ہمدردی نہیں ہوتی۔ اب پرانے زمانے میں دارالعمرہ کے اراکین دارالعوام کی زبردست مخالفت کرتے تھے اور دارالعوام کے بنائے ہوئے عوامی جو فلاح و بہبود سے متعلق قوانین تھے ان کی مخالفت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے مفکرین کہتے ہیں کہ یہ قدامت پرست ایوان ہے، اس کے جو ممبر ہیں وہ پرانے اور فرسودہ رسوم و رواج کو پسند کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں نئی سوچوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایوان کی قدامت پرستانہ مزاج کی وجہ سے قوم کو بہت نقصان ہوتا ہے اور یہ ترقی کی راہوں میں رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ دارالعمرہ کے اراکین جو ہیں اجلاس میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، ایوان سے غیر حاضر رہتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 1000 ہوتی ہے لیکن ان کے اجلاس کا کورم صرف 3 مقرر ہے۔ بہت سارے مفکرین کہتے ہیں کیونکہ اس میں بڑے بڑے جاگیردار اور پادریوں کی اجارہ داری ہے اس لیے وہ صرف امیر طبقہ کے مفادات ہی کو پیش نظر رکھتا ہے، عوامی مفادات سے اس کو قطعاً کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو کافی تعداد میں اس کے جو ممبر ہیں موروثی ممبر ہوتے ہیں جو ضروری نہیں کہ عقل مند ہوں یا عقل و دانش کے حامل بھی ہوں، تو بہت سارے موروثی امراء تو بالکل جاہل اور گنوار ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے اعتراضات کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ دارالعمرہ بلا جواز اور بلا ضرورت قائم چلا آ رہا ہے، یہ بالکل بے فائدہ اور فالتو ہونے کے ساتھ ساتھ قومی سرمایہ کا ضیاع بھی ہے، اس لیے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بعض مفکرین نے دارالعمرہ کے حق میں بھی دلائل دیے ہیں اور اس سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دارالعمرہ دارالعوام کو آمریت سے بچاتا ہے، دارالعوام کے وضع کردہ قوانین پر نظر ثانی کر کے اس میں بہتری پیدا کرتا ہے
اور اس کے لائق افراد بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے مفکرین اس کی افادیت اور اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور دارالعوام کو اعتدال پسندی کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دارالعمرہ جو ہے، اس کے بارے میں جو حتمی رائے ہے وہ یہ ہے کہ دارالعمرہ ایک مفید ایوان ہے، اور اس کی خوبیوں کی وجہ سے آج تک یہ ایوان جو ہے وہ قائم ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی بک میں بھی دیا ہوا ہے دارالعمرہ کی افادیت کے بارے میں، تو اس کو آپ تیار کر لیں۔ اوکے۔